شہے بتہا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہے بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خوشنوا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب مہم میں نہیں میرا تیرا۔ اور تارے کھلتے ہیں عطا کے وہ ہے ذرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں عطا کے وہ ہے ذرہ تیرا، اور دھارے چلتے ہیں سخا کے وہ ہے قطرہ تیرا۔ محترم حضرات، امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت بے مثال شخصیت ہے۔ آپ کی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ آپ 100 زبانوں کا علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا تھا، اور الدولۃ المکیہ فی المادۃ الغیبیہ آپ نے 3 گھنٹے کے اندر لکھی ہے۔ ایسی کتاب کہ اگر مصنف بیٹھ جائے تو سالوں لگ جائے، لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی ذات ایسی ذات ہے کہ اس کتاب کو آپ نے 3 گھنٹے کے اندر جو ہے لکھ دیا ہے۔ یہ آپ کی ذات اقدس ہے، اور آپ وقت کی کمی، لیکن بہن کہ محبت کی تو کمی نہیں ہے۔ یہ تصور کر کے بیٹھو کہ جسم ہمارا بمبئی کی سرزمین پر ہے، لیکن دل ہمارا بریلی کی سرزمین پر ہے۔ اسے تصور میں بیٹھو کہ اعلیٰ حضرت کس طریقے سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرمایا کرتے تھے، عشق میں ہمیشہ ڈوبے رہتے تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔ اور ایک مرتبہ آپ حج کے لیے جا رہے تھے، ایک مرتبہ آپ حج کے لیے جا رہے تھے، آپ کی والدہ ماجدہ بھی آپ کے ساتھ میں تھی، اور اس زمانے میں پانی والی جہاز سے لوگ جایا کرتے تھے، مہینوں لگ جاتے تھے مکہ شریف پہنچنے کے لیے۔ اور جس جہاز پہ آپ سفر کر رہے ہیں، جہاز کچھ آگے ہی بڑھتی ہے کہ کشتی کے ناخدا نے اعلان کر دیا کہ کشتی اب آگے نہیں بڑھ سکتی، کشتی بھور میں پھنس چکی ہے۔ اعلان کر دیا کہ اب کچھ ہی دیر میں ہم سارے لوگ اس سمندر کے اندر ڈوب جائیں گے۔ اللہ اللہ، اب اس وقت کا عالم کیا رہا ہوگا کہ جب یہ انسان سوچ لے کہ اب چند دن کی زندگی، چند منٹوں کی زندگی بچی ہے۔ کشتی کے ناخدا جو کشتی کو چلاتا ہے اس کو ناخدا بولتے ہیں۔ کشتی کے ناخدا نے جب اعلان کر دیا کہ کشتی آگے نہیں جا سکتی، اب آپ کی والدہ ماجدہ کو بڑی فکر لاحق ہوئی کہ احمد رضا کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، احمد رضا کہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب جاتے ہیں آپ کی والدہ آپ کو ڈھونڈنے کے لیے اس کشتی کے اندر، تو کیا دیکھتے ہیں کہ سارے مدینہ سفر کرنے والے لوگوں پر موت کے آثار نظر آ رہے ہیں، موت کے آثار جھلک رہے ہیں کہ ہم ڈوب جائیں گے۔ لیکن امام اہل سنت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں کشتی کے اندر، اور زبان حال سے روضہ رسول کی جانب اپنا رخ کر کے فرما رہے ہیں کہ یعنی تو یا ڈوبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ساری دنیا جب موت کے خوف سے دل ملا رہی ہے کہ ہم ڈوب جائیں گے، اس کے محبت کے شہنشاہ، اس کو محبت کے اس شہنشاہ نے اس آفت کی گھڑی میں پیارے آقا کو پکارا، ان کی مہک نے دل کے گنجے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، آنے تو یا ڈوبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں۔ آپ کی والدہ
मांगता जाती है। कहा ए बेटा अहमद रजा अब ये कश्ती आगे नहीं जाएगी। कहा माँ क्या बात है, क्यों नहीं जाएगी? कहा कश्ती के मल्लाह ने ऐलान कर दिया है कि अभी कश्ती जाने वाली नहीं है, लेकिन उन कश्ती पर जो भी सवार थे उनको इमाम अहमद रजा की अफजलियत का इल्म नहीं था कि इस कश्ती के अंदर एक अल्लाह का ऐसा वली जा रहा है जो 100 साल के अंदर जिसको अल्लाह पैदा करता है और इस कश्ती के अंदर मौजूद है। उन लोगों को ये मालूम नहीं था कि इमाम अहमद रजा की शख्सियत क्या है। इमाम अहमद रजा की शख्सियत ऐसी शख्सियत है जो प्यारे आका की शान में लिखने पे आ जाते हैं तो बोल उठते हैं सबसे आला मौला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, सारे अच्छों से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों से ऊंचा हमारा नबी, और जिसकी 2 बूंद है कौसरों सभी है वो जन्नत का दरिया हमारा नबी। ये जब अहमद रजा बोलने पे आते हैं, कलम लिखने पे, कलम जब पकड़ लेते थे तो नाक वो बहुत तैयार हो जाती थी। इश्क ऐसा था, रसूल का इश्क ऐसा था उनके अंदर। जब माँ ने कहा अहमद रजा कश्ती डूब जाएगी, कहा नहीं है मेरी माँ, है वालदा मोहतरमा, ये कश्ती डूब नहीं सकती। कहा क्यों? कितने इत्मीनान से इमाम अहमद रजा अपनी माँ को समझा रहे हैं, वालदा कश्ती डूब नहीं सकती। कहा वजह क्या है? कहा वजह ये है कि मेरे आका ने आज से 1400 साल पहले फरमाया था अगर कश्ती पर सवार हो रहे हो और पढ़ लो बिस्मिल्लाह मजरिहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम, तो उस कश्ती को कभी कश्ती डूब नहीं सकती। ऐ मेरी माँ मैंने तो ये दुआ पढ़ ली है, ये कश्ती कैसे डूब सकती है? तारीख गवाह है कि कश्ती जो है वो जो है कश्ती भंवर से निकल जाती है और अपने रास्ते पर चल पड़ती है। ये अहमद रजा की करामत है, जिंदा करामत है इमाम अहमद रजा की। और अहमद रजा का इश्क देखिए, इसको इमाम अहमद रजा का इश्क देखिए। आप जाते हैं हज के लिए, पहुंच गए, काबा देखा, काबा के दरो दीवार को देखा, आबे जमजम किया, सफा मरवा की सही किया, कुर्बानी किया, मीना गए, मुस्तफा गए, शैतान को कंकर मारा। लेकिन जब काबे से जब मदीना जाते हैं तो इमाम अहमद रजा का इश्क बोल उठता है कि हाजियों आओ शहंशाह का रौजा देखो। आपका इश्क मचल जाता है, हाजियों आओ शहंशाह का रौजा देखो। और काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। अरे रिसालत से आला हजरत जिंदाबाद, जाने मखदूम अशरफ जिंदाबाद, अरे तकबीर, अरे रिसालत। आपका इश्क मचल जाता है, इमाम अहमद रजा का इश्क मचल जाता है। इसके आलम में आप फरमाते हैं हाजियों आओ शहंशाह का रौजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो और गौर से सुन तो रजा तैबा से आती है सदा, गौर से सुन तो रजा तैबा से आती है सदा, मेरे आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। ये अहमद रजा का इश्क है, अहमद रजा की मोहब्बत है। और जब रोज़े रसूल पर आप हाजिरी देते हैं तो फिर इश्क बोल उठता है, हर जगह इश्क इम्तिहान ले रहा। जानते हो मोहब्बत अलग चीज है, मोहब्बत अलग चीज है, मोहब्बत और इश्क में बहुत फर्क है। वक्त नहीं मैं तफसील से बताता, 2 मिनटों में समझा दूं। मोहब्बत ऐसी चीज है कि जब इंसान एक दूसरे से मोहब्बत करता है तो अपना भी ख्याल रखता है, सामने वाले का भी ख्याल रखता है, इसको मोहब्बत बोलते हैं। लेकिन इश्क ऐसी चीज है, इश्क ऐसी चीज है कि सामने वाले का ख्याल है, अपना ख्याल ही नहीं है, इसको इश्क बोलते हैं। और बता दूं इश्क तो इब्राहिम ने किया था, इब्राहिम खलीलुल्लाह ने रब्बुल इज्जत से किया था कि बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में
عشق عقل تھی محو تماشائے لگے بابت، اور عشق تو کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے بیوی نے آپ سے، جانتے ہو بتاتے چلو کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے، رب کا دیدار کیا، رب کا دیدار کیا، تو آنے کے بعد جو کوئی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا تھا اس کی آنکھ کی روشنی چلی جایا کرتی تھی۔ یہ عالم تھا کہ سوئی کے ایک ناکے کے برابر جب موسیٰ علیہ السلام نے رب کا دیدار کیا، کوہ طور پر جب آئے تو آنکھ جو کوئی دیدار کرتا تو آنکھ کی روشنی چلی جایا کرتی تھی، تو آپ جو کمر تھا اپنی آنکھ پہ باندھ لیا باندھ کے گھوما کرتے تھے کہ تاکہ میرے چہرے کو کوئی دیکھے نہیں، دیکھے گا تو آنکھ کی روشنی چلی جائے گی۔ جانتے ہو کافی زمانہ گزر گیا، آپ کی بیوی نے آپ کا چہرہ نہیں دیکھا، عشق مچل جاتا ہے، عشق مچل جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کا عشق مچل جاتا ہے، کہا اے میرے شوہر، اے اللہ کے نبی، کافی دن ہو گیا، بہت دن ہو گیا، آپ کے چہرے کو نہیں دیکھا، آپ کے رخ کو نہیں دیکھا، ارے دیدار تو کرا دو اپنا۔ کہا تمہیں معلوم نہیں کہ آنکھ کی روشنی چلی جائے گی؟ کہا کوئی بات نہیں، ایک آنکھ ہم بند کر لیں گے، ایک آنکھ سے دیکھیں گے، ایک آنکھ تو رہے گی برقرار۔ یہ عشق دیکھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اپنے چہرے سے جب پردے کو ہٹایا تو آپ کی بیوی نے ایک آنکھ بند کیا تھا، ایک آنکھ سے دیکھا، آنکھ کی روشنی چلی گئی۔ اب عشق مچل جاتا ہے، دوسرے آنکھ کو بھی کھول دیتی ہے، دوسرے آنکھ سے بھی دیدار کیا، وہ بھی روشنی چلی گئی۔ کہا دیدار تو ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا ہوا؟ کہا دونوں آنکھ کی روشنی چلی گئی۔ کہا میں نے کہا تھا نہ دیکھو۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی جو ہے وہ مچل کر کہتی ہے اے میرے پیارے شوہر، اے اللہ کے نبی، اگر اللہ رب العزت مجھے 1000 مرتبہ میری آنکھ میں روشنی عطا کرے تب بھی آپ کا دیدار کروں گی، تب بھی آپ کا جلوہ دیکھوں گی۔ 1000 مرتبہ اگر آنکھ میں روشنی آئے اور چلی جائے تب بھی آپ کا دیدار کرتی رہوں گی۔ یہ ہے عشق دیکھو، تو اعلیٰ حضرت کا عشق دیکھو۔ جب روضے رسول پر پہنچتے ہیں تو پھر مچل کر بولتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اور تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے 1000 پھرتے ہیں۔ یہ امام احمد رضا کا عشق تھا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سے بولنے میں، لوگوں کو سننے میں کوئی خطا ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔